السلام علیکم۔ آج کے جس ٹاپک پہ مجھے بات کرنی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے مرد حضرات کو دوسری شادی کرنے کا بہت زیادہ شوق ہوتا ہے، لیکن شادی کرنے کے لیے وہ ریزن صرف یہی دیتے ہیں کہ بھئی اسلام نے اجازت دی ہے ان کو 4 شادیوں کی۔ بالکل اسلام نے ضرور اجازت دی ہے 4 شادیوں کی، لیکن اس کے کچھ اصول ہیں۔ اس میں سب سے پہلا اصول یہی ہے کہ آپ بیوی کے ساتھ برابری کریں، دونوں بیویوں کے ساتھ آپ برابری کریں، جو کہ ہمارے ہاں پاسبل ہی نہیں ہے۔ ہماری سوسائٹی کے اندر ایک بات سمجھی جاتی ہے کہ ظالم کون ہے؟ ظالم دوسری بیوی ہے، اس نے پہلی عورت کا گھر خراب کر دیا ہے۔ لیکن میں آپ کو حقیقت بتاؤں کہ ٹھیک ہے، ہر جگہ ڈیفرنٹ کیسز بھی ہوتے ہیں، کہیں پہلی بیوی کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے، کہیں دوسری بیوی کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے، لیکن میں نے جتنا دیکھا ہے زیادتی جو ہوتی ہے وہ دوسری بیوی کے ساتھ ہوتی ہے، کیونکہ دوسری شادیاں زیادہ تر جو ہوتی ہیں وہ چھپ کے ہوتی ہیں، پہلی بیوی کو پتہ ہی نہیں ہوتا۔ دوسری بیوی سے جب چھپ کے شادی کرتے ہیں تو اس سے اولاد نہیں کرتے، اس کو معاشرے میں مقام نہیں دیتے، اس کو عزت نہیں دیتے، اس کی کوئی پہچان نہیں ہوتی، ایون یہ کہ اس کو خرچہ بھی نہیں دیتے، کیونکہ اس پہ انہوں نے احسان کیا ہوا ہوتا ہے، کیونکہ انہوں نے اس سے شادی کر لی ہے۔ بس وہ ان کی ایک انٹرٹینمنٹ ہوتی ہے کہ وہ جاتے ہیں اور بس وہ دوسری بیوی کے ساتھ مل کر آ جاتے ہیں۔ دوسری بیوی بہت مشکلات فیس کرتی ہے۔ اچھا، جب معاملہ اوپن ہو جاتا ہے تو ظاہر سی بات ہے پہلی بیوی کو بہت غصہ آتا ہے، وہ بہت ناراضگی کا اظہار کرتی ہے، وہ چیخم پکار کرتی ہے، اور ڈیمانڈ صرف یہی آتی ہے کہ دوسری بیوی کو طلاق دو۔ زیادہ تر کیسز میں 99.9% کیسز کے اندر یہی بات آتی ہے کہ دوسری بیوی کو طلاق دو، اور اس عورت کی وہ جو پہلی بیوی ہے وہ اپنی سوتن جو ہے دوسری، وہ اس کی دشمن بن جاتی ہے کہ اس کی وجہ سے سارا معاملہ خراب ہوا ہے۔ دیکھیں، ظلم دونوں کے ساتھ ہوا ہے، ظلم پہلی کے ساتھ بھی ہوا ہے، ظلم دوسری کے ساتھ بھی ہوا ہے۔ حق تلفی دوسری کے ساتھ ہوئی ہے، حق تلفی پہلی کے ساتھ نہیں ہوئی، کیونکہ اس سے تو اولاد بھی ہے، اس سے تو اس کے گھر کے معاملات بھی چل رہے ہیں، اس کی تو معاشرے میں ایک پہچان بھی ہے، اس کے ذاقے میں وہ زخمی ہوتی ہے، اس کا دل دکھتا ہے کہ میرے شوہر کی زندگی میں ایک اور دوسری عورت آ گئی ہے، لیکن اس کے معاملات پھر بھی صحیح چل رہے ہوتے ہیں بنسبت دوسری بیوی کے۔ یہ بات سمجھنے والی ہے۔ بہت کم کیسز میں ایسا ہوتا ہے جہاں دوسری بیوی کو اس کی پہچان دی جاتی ہے، لیکن ہماری سوسائٹی میں دوسری بیوی کو ایک گالی سمجھا جاتا ہے کہ یار یہ تو دوسری ہے، بس یہ تو بہت بری عورت ہے، تبھی اس نے ایک ایسے شخص کو چنا ہے۔ بعض اوقات دوسری عورت کی بھی بہت ساری مجبوریاں ہوتی ہیں جناب۔ تو بس آپ لوگوں سے یہی ریکویسٹ ہے کہ پلیز کسی کو جج نہیں کریں، کسی کے معاملات اور حالات کے بارے میں آپ لوگ نہیں جانتے کہ دوسری عورت کی کیا مجبوری تھی یا کیا ایسی چیزیں ہو گئی تھی کہ وہ مجبور ہو گئی تھی کہ ایک شادی شدہ مرد سے شادی کرنے کے لیے۔ بعض دفعہ مرد بھی تو ایسی باتیں کرتے ہیں نا، دوسری عورت کو ایسا جھانسا دیتے ہیں کہ تمہاری ساری میں چیزیں پوری کروں گا، میں تمہاری ذمہ داریاں پوری کروں گا۔ وہ ساری باتیں کرنے کے بعد نکاح تو ہو جاتا ہے، نکاح کرنے کے بعد وہ مرد اپنی کمٹمنٹ سے بھی پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ یہ والے معاملات بھی ہوتے ہیں۔ تو بس میں یہ والی بات کہوں گی کہ پلیز دوسری بیوی کو گالی نہیں سمجھیں، وہ بھی ایک عورت ہے، اس کے بھی جذبات ہیں، اس کے بھی احساسات ہیں، اس کو بھی تکلیف پہنچتی ہے، وہ بھی چاہتی ہے کہ معاشرے میں اس کی ایک پہچان ہو، وہ بھی چاہتی ہے کہ اس کی اولاد ہو۔ اس نے کوئی گناہ نہیں کیا ہوتا، اس نے شادی ہی کی ہوتی ہے، اور وہ کتنا صبر کر رہی ہوتی ہے۔ ہمارے دین میں راتوں کی برابری ہے کہ اگر ایک رات آپ پہلی بیوی کے پاس ہے تو دوسری رات آپ دوسری بیوی کے پاس ہوں۔ ہمارے ہاں تو برابری راتوں کیا، ہمارے ہاں تو برابری کا تصور ہی نہیں ہے، ایک ذرے کی برابری نہیں ہوتی دوسری بیوی کے ساتھ۔ تو دیکھیں مرد حضرات، اگر نہیں کر سکتے نا برابری تو نہیں کریں شادی، یہ زیادہ بہتر ہے۔ کیونکہ دیکھیں، جب دوسری بیوی یا ایک عورت کی جب آہ لگتی ہے نا، زیادہ تر کیسز میں یہی ہوتا ہے کہ مرد چھوڑ دیتے ہیں دوسری بیوی کو، وہ پہلی بیوی سے کیونکہ اس کی اولاد ہوتی ہے تو میجورٹی کیسز میں یہی ہوتا ہے کہ وہ دوسری بیوی کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تو دیکھیں، چھوڑنا بہت آسان ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، دنیا کا آسان ترین کام ہے، لیکن پھر دوسری بیوی کی آہ لگتی ہے، یہ بات یاد رکھیے گا۔ اور دوسری بیوی کی آہ جو ہے نا، وہ اس کی اولاد پہ جاتی ہے، وہ اس کی بیٹی پہ جاتی ہے، وہ اس کے گھر پہ جاتی ہے، چیزیں رکتی نہیں ہیں، دنیا گول ہے، یہ چکر تو پورا ہوتا ہے۔ کرنا بہت آسان ہے، ظلم کرنا بہت آسان ہے، تکلیف دینا بہت آسان ہے،
لیکن پھر انسان معاملات کو فیس کرتا ہے اور وہ بہت برا فیس کرتا ہے، اور وہ بات تو سب نے سنی ہے کہ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے۔ تو خدا را کسی پہ ظلم نہ کریں، خاص طور پہ کسی عورت پہ۔